نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 56ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مکے سے نکلنے والا ان منافقین، ان مشرکین کا لشکر جو 3000 پر مبنی ہیں، وہ احد کے ایک بہت ہی قریبی علاقے اینن کے مقام پر پہنچ چکا ہے، یعنی میدان احد میں بالکل ہی قریب پہنچ چکا ہے۔ 6 شوال کو یہ پہنچ چکا تھا، اور اب اسی روز جب مدینے میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو مجلس شورا کا انعقاد ہوا، جس میں مسلمانوں کے تمام تر جو جنگی کمانڈرز ہیں وہ سب بیٹھیں گے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ ساتھ ہی جو قبائل کے حکمران ہیں، یعنی جو قبائل کے جو اپنے اپنے سربراہان ہیں، ان کے ساتھ بھی اس میں مشاورت ہوگی۔ لہٰذا اس مجلس شورا میں جب آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیادت کر رہے تھے یا صدارت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات قبل ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو اس مجلس شورا کے ارکان سے بیان کیا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناظر دیکھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو خواب دیکھا اس میں کچھ گائیں ذبح ہو رہی تھیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں دیکھا، داخل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ 3 پہلو تھے اس خواب کے، جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ جو گائیں ذبح ہوتی ہوئی دیکھیں، اس سے یہ ثابت ہے یا تعبیر اس کی یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ جو جنگ یا جو معرکہ ہونے جا رہا ہے اس میں شہید ہوں گے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری تلوار کا سرا جو کچھ شکستگی کھا رہا تھا، اس سے یہ تعبیر تھی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد شہید ہوگا۔ اور ساتھ ہی ایک اور جو اہم پہلو تھا اس خواب کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یہ ثابت تھا یا تعبیر تھی کہ مدینہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ تینوں تعبیریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، تو اس سے ایک بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین کرام کہ جو بھی معرکہ آرائی ہونے جا رہی ہے اس میں مدینہ محفوظ رہے گا۔ دوسری اہم بات کا اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوں گی، اور ان میں ایک ایسے فرد کی بھی شہادت ہو سکتی ہے یا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے آگے اسی مجلس شورا میں اپنی دفاعی حکمت عملی بھی رکھی، اور یہ بتایا کہ اگر ہم مدینے میں رک جاتے ہیں اور مدینے کے تمام تر گلی کوچوں میں، داخلی اور خارجی راستوں پر صحابہ کرام اپنی تلواروں کے ساتھ تیار کھڑے رہیں، پھر جیسے ہی یہ مکی لشکر آگے بڑھتا ہے تو ان سے وہاں مقابلہ کیا جائے، اور جو مدینے میں موجود خواتین ہیں وہ گھروں کی چھتوں سے چاہے ان پر پھر پتھر برسائیں یا جس طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ تو اب جب یہ والی تمام تر صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی رائے یہ تھی کہ جنگ کے لیے نہ نکلا جائے۔ یہ ابتدائی رائے تھی ناظرین کرام۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس رائے پر سب سے زیادہ اتفاق عبداللہ بن ابی نے کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو منافق ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو بظاہر مسلمان تو ہے، جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ مسلمانوں کا چھپا دشمن ہے۔ پھر اس نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رائے کا احترام کر لیا اور اتفاق کیا؟ بات کچھ یوں ہے ناظرین کرام کہ یہ بہت ڈرپوک انسان بھی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ میں جائے، اس لیے بھی اس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اچھا ہے جنگ میں جانے سے جان چھٹے گی، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب بھی لشکر مدینے پر حملہ آور ہوگا تو میں پھر مسلمانوں سے اختلاف کر جاؤں گا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ کھلی اس کی نیت یہ تھی، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے اتفاق کر لیا تھا کہ مدینے میں ہی رکا جائے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کی اپنی حکمت اور تدبیر ہے، اللہ چاہتا تھا کہ اب مسلمان اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ اپنی صفوں میں موجود جو منافقین ہیں، جو جھوٹے مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام دکھاوے کا قبول کیا ہوا ہے، وہ اب کھل کے سامنے آ جائیں۔ لہٰذا اللہ نے صحابہ کرام کے دل میں ایک بہت ہی ایسا معاملہ ڈال دیا کہ صحابہ بے چین ہو گئے، پراسرار ہو گئے کہ جنگ ہونی چاہیے۔ اور بہت سے ایسے صحابہ ایسے تھے ناظرین جو بدر کے میدان میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب انہوں نے بدر کے میدان میں اللہ کی نصرت اترنے کا معاملہ سنا، بدر میں فتوحات کی کہانیاں سنی، تو وہ تو اتنے زیادہ پرجوش تھے کہ انہوں نے یہ سمجھنے ضد کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس طرح اصرار کر لیا جیسے کوئی بچہ ضد کر لیتا ہے کہ یا اللہ کے رسول
اب بس آپ اجازت دیجئے اور جنگ ہونی چاہیے۔ ہمیں کس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم مدینے میں چھپ کے بیٹھیں؟ اگر مشرکین آ رہے ہیں، بے شک بڑی تعداد میں ہیں، تو ہم کیوں رکیں؟ اور آپ ناظرین کرام اس بات سے اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے اصرار کر لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اب ہمارے جوہر بھی دیکھ لیے بدر کے میدان میں، ہماری تلواریں بھوکی ہیں، ان مشرکین کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہیں، یا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بدر کی طرح احد میں بھی ان کا مقابلہ کریں، اور جہاں پہ یہ مشرکین موجود ہیں وہاں پہ ہم ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کی یہ رائے عامہ دیکھی کہ ہر کوئی جنگ کے لیے تیار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہے، یعنی ہر مسلمان، ہر صحابی بے قرار ہے جنگ کے لیے کہ ہم ان مشرکین کو کاٹ کے رکھتے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا عالم بھی ہے، اور وہ انعام و اکرام جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ نے شہداء کے لیے یہ مرتبہ رکھا ہوا ہے، جنت میں ان کے لیے یہ اعلیٰ مقام ہے، تو اس بات کو بھی لے کر اپنے خدا سے، اپنے خدا کے دیدار کی طلب کے لیے، اور مسلمانوں کی بقا و سلامتی اور دین اسلام کے دفاع کے لیے، اور اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے مر مٹیں اور کٹ جائیں۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کا ناظرین کرام یہ عالم تھا۔ اس کا اگلا ہی روز جمعے کا دن تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا، اب اگلے دن اس فیصلے کا اطلاق ہونا تھا، اور عمومی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جنگ ہوگی، یعنی مدینے سے باہر اب مسلمانوں کا لشکر بھی جائے گا۔ اب جب جمعے کی نماز ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد، جد و جہد اسلام اور مسلمانوں کو تبلیغ، نصیحت فرمائی، واعظ کیا، جمعے کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد وقت عصر آ گیا، اور وقت عصر کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلا پیغام دینا تھا۔ تو مسلم کمانڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے یا یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود تیار ہو کے دکھاتا ہے، اور نماز عصر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری پکڑی۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کا معاملہ آیا تو پھر بڑے ہی یہ ناظرین کرام ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدت کے مناظر ہوتے ہیں، اور ایسے مناظر کے اگر ہم تصور میں لے کے آئیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہوگی، اس وقت کے جو مناظر ہوں گے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قسم کی زرہ پہنائی گئیں، ایک اوپری سطح پہ اور ایک نچلی سطح پہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہ سکیں کسی بھی ایسے دشمن کے وار سے جو جسم پر ہو یا سر پر ہو۔ ساتھ ہی ہتھیار سے آراستہ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد سب کے سامنے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس وقت لباس تھا، جنگی لباس، جو زرہ تھی، جو تلوار تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت قدم اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نمودار ہوئے، گویا کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کا جوش مزید ابھر گیا۔ لیکن چونکہ گزشتہ روز بے شمار صحابہ کرام نے، اور بالخصوص وہ صحابہ کرام جو گزشتہ جنگ میں یعنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے ایک طریقے سے ضد کر لی تھی، تو ان کے دل میں ایک ندامت بھی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اصرار اور ضد پہ اللہ کے نبی نے یہ ہمارا فیصلہ مان لیا، یا اس پر اللہ کے نبی نے اتفاق قائم کر لیا کہ جنگ ہونی چاہیے، اور اللہ کا نبی نہیں چاہتا ہو، اور اگر اللہ کا نبی جنگ نہیں چاہتا یعنی مدینے میں ہی رکنا چاہتا ہے، اور ہمارے کہنے اور ہماری ضد اور اصرار پہ اللہ کا نبی مان گیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی گناہ ملے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے حاضر ہوئے، تو پھر حضرت حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا سب سے پہلے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور اللہ کا رسول میدان میں جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا، ہم نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا، ہم نے اپنی خواہش کو ترجیح دی، اور ہم نے ضد اور اصرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے تھے۔ تو پھر بیک زبان ہو کے بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، کل ہم بہت زیادہ جوش میں تھے، لہٰذا ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے جانا مناسب نہیں، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے کوئی حکم کے خلاف کام کریں، آپ کی خواہش یا آپ کی رضامندی کے خلاف جائیں، لہٰذا اب اگر رسول اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ بھی معاف کیجئے، اور اگر آپ کہتے ہیں مدینے میں رکنے کو تو ہم مدینے میں رک کے پہرا دیتے ہیں، اپنی تلواروں کو تیار رکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اس بات پہ خوش تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو فرمایا وہ بہت ہی تاریخی جملے ہیں،
یعنی وہ تاریخی جملے اس اعتبار سے بھی ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی راہ کے لیے کوئی آپ راستہ اختیار کر لیں اور تیار ہو جائیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ جہاد کرنا ہو، کوئی بھی نیک کام ہو جس میں اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ ہو، یا کسی کی مالی طور پر مدد کرنا ہو، تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہی اللہ کے رسول نے واضح کیا، اور اللہ کے رسول نے بالکل واضحگار الفاظ میں فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے، یعنی اب یہ بات مناسب نہیں، اب تو پہن لیا، اب تو تیاری پکڑ لی، اب ہتھیار نہ چھوڑ سکتے ہیں، اب نہ زرہ اتر سکتی ہے، اب تو جنگ ہو کر رہے گی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح سے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں راضی ہیں، تو صحابہ کرام میں تو اور جوش ابھر آیا، کیونکہ گزشتہ روز جو صحابہ کرام میں جوش تھا وہ دین اسلام کے لیے فدا ہونے کا تھا، مٹ مرنے کا جوش تھا۔ تو اسی جوش کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جب صحابہ کرام نے یہ دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں اور اپنی خوشی ہے ان کی، اور اللہ کا رسول تیار ہو گیا ہے، تو اب صحابہ کرام کا جوش قابل دید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دینا شروع کر لیا، جس میں مہاجرین کا دستہ تیار ہوا، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق مکے سے تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کو اس کی قیادت اور پرچم دیا گیا۔ اب جو انصار تھے ناظرین کرام، اس میں دو بڑے قبائل ہیں انصار کے جن کا ذکر ہم مختلف قسطوں میں کرتے رہے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور یہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کا تعلق قبیلہ خزرج کی ایک شاخ سے ہے، اس کا یہ سردار تھا۔ چونکہ مسلمان ہو گئے تو سرداریاں ختم ہو گئی، سب برابر ہو گئے، تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کا جو علم تھا وہ قبیلہ اوس کے حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں دیا گیا، اور قبیلہ خزرج کا علم خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور بھی اس میں جو دیگر ان کی شاخوں کے قبائل تھے وہ اس میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کے یہ 3 پرچم ہو گئے، اور پورا یہ جو لشکر تھا اس میں 1000 افراد تعداد کے اعتبار سے تیار ہوئے، جن میں اور کہا جاتا ہے کہ جن میں 100 افراد ایسے تھے جن میں زرہ موجود تھی، یعنی جن کے پاس زرہ تھی، وہ لباس تھا جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ باقی 900 افراد وہ تھے جن کے پاس کوئی ڈھال یا اپنے بچاؤ کے لیے کوئی لباس نہیں تھا، صرف تلواریں تھیں یا تیر تھے، اور شاہ سواروں کی تعداد کہہ جاتی ہے کہ 50 تھی، اور ایک تاریخ ایسی بھی ہے کہا جاتا ہے کوئی شاہ سوار موجود نہیں تھا اس میں۔ اب حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں اس حوالے سے ذکر ہے کہ جب یہ لشکر مدینے سے نکلے گا تو پیچھے نماز کون پڑھائے گا، تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ معمور فرمایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ مدینہ چھوڑ کے لشکر نکل رہا تھا تو خزرج کے جو حلیف تھے اس میں ایک حلیف یہودیوں کا بھی تھا۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بنو اوس اور بنو خزرج کے جو حلیف ہوا کرتے تھے اس میں یہودی بھی تھے، اور کچھ یہ یہودیوں کا قافلہ جو مدینہ کے اطراف میں بچ گیا تھا، ان کے پرانے معاہدے ہوئے ہوئے تھے کہ جب بھی خزرج کسی جنگ کے لیے نکلیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، لہٰذا وہ یہودی تیار ہو کر آ گئے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، اور تیار ایک جگہ کھڑے تھے کہ راستے میں لشکر ملے گا ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار نے بتایا کہ نہیں، یہ یہودی ہیں، ان سے بنو خزرج کے پرانے معاہدے ہوئے ہیں اسلام سے پہلے کے، کہ جب بھی خزرج کسی جنگ پہ نکلیں گے تو یہ شریک ہوں گے، لہٰذا اب یہ شرکت کرنا چاہتے ہیں اور مشرکین کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو شامل نہیں کیا، اور کہا کہ جب یہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو ہم ان کی مدد نہیں لے سکتے۔ گویا اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا کہ ہم مشرکین کے خلاف کسی بھی غیر مسلم کی مدد نہیں لیں گے۔ تو اس سے ایک حکمت عملی یہ واضح ہوتی ہے کہ جو کوئی غیر مسلم کی مدد لے کر مشرکین کے خلاف اگر لڑے گا تو اس میں سب سے بڑا شبہ اور شکوک یہ پیدا ہوں گے کہ کس وقت وہ مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو جائے۔ اور یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات چلے، جس میں غزوہ قینقاع کا ذکر میں نے آپ کو گزشتہ قسطوں میں کیا، اس لیے یہودی اعتبار کے قابل بھی نہیں تھے، لہٰذا ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ چاہتے تو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے، لیکن وہ یہودی ہی رہ کے شامل ہونا چاہتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرکت سے انکار کر دیا اور وہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ اب ایک مقام ایسا آیا ناظرین کرام مدینہ سے نکلنے کے بعد کہ اب یہ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر مدینے سے نکل چکا ہے۔ شیخان نامی ایک جگہ ہے جہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا تو دیکھا بہت سے ایسے نوجوان بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے، بچے ہیں، بہت نوجوان ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں جو توانا نہیں ہیں، جنگ کے لیے قابل نہیں ہیں، ان کی جسامت بہت دبلی پتلی ہے، جنگ نہیں لڑ پائیں گے، یا کوئی بیمار ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معائنہ کیا تو بے شمار صحابہ کے نام اس میں شامل آ گئے. نام اگر میں قصداً ایک ایک کا لوں تو طویل ایک فہرست بن جائے گی، لیکن یہ وہ واضح نام ہیں ناظرین کرام جنہوں نے نہ اپنی صحت دیکھی، نہ اپنی عمر دیکھی، جنہوں نے نہ اپنی جسامت دیکھی، بس انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا رسول اللہ کے دین کے لیے جنگ لڑنے نکل رہا ہے تو وہ نکل پڑے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور انہیں واپس مدینہ جانے کے لیے کہا. لیکن ناظرین کرام اسی میں ایک نام ایسا بھی ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کم عمر تو تھے لیکن بہت اچھے تیر انداز تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے، میری تیر اندازی آپ دیکھ لیں کیسی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تیر اندازی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. اب جب اجازت دی تو ان کے ایک اور دوست تھے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے ضد مان لی. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رافع کو تو اجازت دے دی آپ نے، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ کے بھی دکھا سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا بھائی سمرہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اور رافع کے درمیان مقابلہ ہو جائے. حضرت سمرہ اور حضرت رافع آپس میں دوست ہیں، لیکن حضرت سمرہ صرف جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضرت رافع سے مقابلہ کرتے ہیں اور واقعی پچھاڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت سمرہ کی بھی طاقت منوا دی جاتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت مل جاتی ہے. اس طرح یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شریک ہو گئے. اس کے بعد ناظرین کرام اب احد کے قریب یہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا ہے اور یہیں پر شام واقع ہو گئی، یعنی شام کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور پھر عشاء کی نماز کی امامت کروائی اور یہیں پر پھر رات گزارنے کا فیصلہ کیا. پہرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 50 صحابہ منتخب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیمپ لگ گیا، یعنی پورا خیمہ بن گیا. اور اس کے بعد اس رات کے لیے جس کی ذمہ داری لگی، وہ جو 50 صحابہ تھے، ان کی کمانڈ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی گئی، یعنی ان کی قیادت حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور یہ وہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو بڑی حکمت کے ساتھ قتل کیا تھا. گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. تو ناظرین کرام ایک رات بھی جو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے پہرا دے چکے ہیں ان کا جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والوں کی حفاظت کے لیے، اور ایسی ریاست کی حفاظت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں بنی ہو اور اس پر چلنے کے لیے بنی ہو، یعنی شریعت محمدی کے لیے بنی ہو، تو ایسی تمام تر ریاستوں کی حفاظتوں کے لیے بھی جو لوگ مامور ہیں ان کا بھی اعلیٰ مقام ہے. ناظرین کرام اس میں حضرت ذکوان بن عبداللہ بن قیس کا بھی ذکر شامل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہرا دے رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کی جا رہی تھی، مسلمانوں کے لشکر کی بھی حفاظت ہو رہی تھی. اگلا روز جب ہوا تو پھر طلوع فجر ہوئی، نماز پڑھی گئی اور پھر ایک اور مقام، یعنی لشکر آگے بڑھا تو مقام شوط تک پہنچ گیا. اب مقام شوط کا میں آپ کو اس طرح منظر بتاؤں کہ احد کا پہاڑ اور ایک جگہ موجود ہے لشکر کفار کا، اور مقام شوط وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو اب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے حالات و واقعات دیکھ رہے تھے. یعنی فاصلہ، کچھ فاصلہ تھا لیکن ایک دوسرے کے آدمی گنے جا سکتے تھے، اتنا کم فاصلہ رہ گیا. اور انہوں نے ایک دوسرے کے لشکر دیکھ لیے. مسلمانوں نے کفار کا 3000 کا لشکر دیکھ لیا اور کفار نے مسلمانوں کا 1000 کا لشکر دیکھ لیا. تو یہی وہ وقت تھا جب عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی. کیسے سامنے آئی؟ وہ اس طریقے سے کہ جب عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا کہ اب ہمیں کفار دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پہنچ گئے، تو اس نے یہاں پر ایک بحث شروع کی. دیکھیں ناظرین کرام، جس نے بحث شروع کرنی ہوتی ہے یا جس کی سازشی نیت یا سوچ ہوتی ہے نا، وہ ایسے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جس کو نازک وقت کہا جاتا ہے، جس میں وہ اپنے منصوبے اور سازش میں زیادہ آسانی سے کامیاب ہو. تو یہ وقت تھا عبداللہ بن ابی کے لیے کہ وہ اپنی سازش کو جو اس نے دماغ میں رچائی ہوئی تھی کہ جب مدینے میں اگر ہم رکیں گے اور کفار آئیں گے، حملہ کریں گے مشرکین، تو تب میں یہ باتیں کروں گا. تو اب موقع دوسرا تھا کہ اب وہ مدینے میں تو نہیں رکے، سب لوگ احد تک آ گئے تھے، لیکن اب عبداللہ بن ابی نے سازش وہی رچائی کہ اس نے یہاں آ کے کہا کہ ہم تو جنگ نہیں کریں گے، ہم تو واپس جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کے قبائل کے لوگ تھے اور جتنے لوگ اس کی باتوں میں آئے، کہا جاتا ہے کہ 1000 میں سے تقریباً 300 افراد اس کے ساتھ ہو لیے. اور اس نے جو بنیاد بنائی، وہ بنیاد یہ بنائی ناظرین کرام کہ میں تو جنگ پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور یہ تو پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مدینے میں رکیں گے،
زبردستی میں آ گیا، اور اب ہم جب دیکھ رہے ہیں آگے لشکر اتنا بڑا ہے تو میں مرنا نہیں چاہتا، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ یہاں یہ واضح ہے ناظرین کرام کہ اگر اس کو اس بات سے اناد ہوتا یا اس بات سے اس کو مسئلہ ہوتا کہ ہم مدینے میں ہی رکیں، یہ حکمت عملی اچھی ہے، تو پھر یہ اس وقت ساتھ نہیں آتا۔ یہ اس وقت ساتھ ہی اس لیے آیا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے لوگ، یا اس کے ساتھ جتنے مسلمان شامل۔ لیکن جب وہاں پہنچ کے اس نے یہ بات چھیڑی، بحث کیا، پورا ایک مباحثہ ہوا اور لوگوں کو قائل کیا۔ سب سے بڑی بات یہ، اگر اس نے خود نے جانا ہے تو خود چلا جائے چھوڑ کے، لیکن اس نے لوگوں کو قائل کیا کہ چھوڑو چلو، اور یہ 300 افراد تقریباً وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوا، جس سے مسلمانوں کا جو ایک روب اور دبدبہ تھا، اب کفار تو دیکھ رہے تھے جس مقام پر اب یہ دونوں لشکر آ گئے، کفار یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ 1000 کا لشکر آیا اور ان میں کچھ تکرار ہوئی یا بحث مباحثہ ہوا اور اب 300 افراد واپس ہو رہے ہیں۔ تو کفار پہ ایک مسلمانوں کا جو یہ معاملہ گیا، یا جس سوچ میں اب کفار آ گئے، وہ اس سوچ میں آ گئے کہ ہم مسلمانوں پہ آسانی سے غالب آ سکتے ہیں، ان کا تو لشکر ہی آپس میں متحد نہیں ہے۔ اور یہی عبداللہ بن ابی کا اصل منصوبہ تھا کہ وہ کفار کے سامنے یہ حرکت کرے تاکہ کفار کو تقویت ملے اور مسلمانوں کو کمزوری محسوس ہو۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ کہ اس نے تو منافقت کی اور یہ منافقت کر کے چلا گیا، اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا ناظرین کرام کہ عبداللہ بن ابی کی یہ جو منافقت ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے، مسلمانوں کے سامنے آ جائے، لیکن اس منافقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو 700 آدمی بچ گئے تھے مسلمانوں کے لشکر میں، اس میں بہت سارے بنو حارثہ، قبیلہ اوس، بنو خزرج کے، بنو سلمہ کے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ماضی میں ان کے ساتھ ان کے معاملات رہے ہیں عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے ساتھ۔ اب جب انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جاتے ہوئے دیکھا اور وہ سب کو قائل کر رہا تھا، یعنی اس کی تو کوشش یہ تھی کہ سارے کے سارے انصار ہی اس کے ساتھ آ جائیں، لہٰذا اب یہ لوگ اس مغالطے میں آ گئے، یا یہ لوگ اب اس سوچ میں آ گئے کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یعنی کنفیوز ہو گئے۔ جب کنفیوز ہو گئے تو اب ان کے پیر اکھڑ بھی رہے ہیں، دل کہہ رہے کہ نہیں جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں چاہتے۔ اور تاریخ یہ بتاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انہیں تبلیغ بھی کی کہ دیکھو یہ جو تم جنگ لڑنے آئے ہو یہ اللہ کے دین کی جنگ ہے، تم کل کو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جنگ کے میدان سے آ کر لوٹنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں ہدایت بھی دی، نصیحت بھی کی، اللہ کے رسول کی باتیں ان کے دل میں اتریں، گویا یہ رک گئے۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 افراد کو لے کر چلا گیا، اور جب یہ لوگ رک گئے، جو باقی لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، تو پھر اس پر اللہ نے جو وحی نازل فرمائی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو جماعتیں تھیں، یہ جو دونوں قبائل تھے، ان میں بزدلی اختیار کرنے کا ایک شبہ آ چکا تھا، لیکن اللہ ان کا ولی تھا، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم میدان نہیں چھوڑ کے جائیں، تو اللہ نے اس بات پہ انہیں سراہا بھی۔ ساتھ ہی منافقوں کے بارے میں اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کے بارے میں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَأَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ گویا اس وحی کے پیچھے شان نزول ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی لوٹ رہا تھا، واپس جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن حرم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا فرض یاد دلایا اور روکنے کی کوشش کی، ایک صحابی نے، اور کہا کہ رک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑنا ہی نہیں جانتے، یعنی یہ بھی انہوں نے منافقت کی انتہا کی کہ ہم اگر رک بھی گئے تو کیا کر لیں گے رک کے، ہمیں تو لڑائی نہیں آتی۔ تو یہ وہ منافقت کی انتہا تھی کہ جو انہوں نے جھوٹ بھی بولا، اور یہ پلٹے تو وہی اللہ رب العزت نے قرآن میں
وحی کے ذریعے یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے، اور یہ لڑنا چاہتے بھی نہیں تھے اللہ کے دشمنوں سے۔ لہٰذا ناظرین کرام، اب جب یہ وہاں سے چلے گئے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گیا کہ اب جتنا لشکر یہاں موجود ہے یہی ایمان والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، کفار پہ بھی، مشرکین پہ بھی ایک بات آیا ہو گئی کہ اب یہ مسلمان ہم سے مقابلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو اب یہ دونوں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک اسلامی کمانڈر، اپنی فوج کے کمانڈر کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ، حکمران وقت کے طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے تمام فرائض پورے کیے، اور اس بغاوت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 700 کی اب مسلمانوں کی تعداد ہے اس کو ہمت بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر ایک قریبی راستے تک لے جائے، یعنی ایک ایسا راستہ ہمیں بتا دیا جائے۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے مسلمانوں پر حملہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پسپائی ہو، اور اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں مدینہ محفوظ رہے، یعنی ہم ایسی جانب سے کفار سے مد مقابل ہوں جہاں پر مدینے کا جو پورا راستہ ہے وہ محفوظ رہے کہ کفار اس جانب نہ بڑھیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس جانب مسلمان ہیں اور یہ کفار ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے مدینے کا راستہ ہے، تو مسلمانوں نے یہ بہتر جانا کہ ہم ادھر سے ہٹ کے اس جانب کوئی ایسی راستے پر آ جائیں یا ایسے مقام پر آ جائیں کہ جنگ پھر ادھر ہو، اور یہی ایکچول احد کا میدان ہے، یہیں پر احد کی پہاڑی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی خواہش ظاہر کی، تو وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تاریخ میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو وہ راستہ بتا دیتا ہوں، اور پھر مشرکین کے لیے مغرب کا راستہ چھوڑتے ہوئے بنی حارثہ کا جو کھیتوں سے ایک راستہ گزرتا تھا اس کو اپنایا گیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر احد کی پہاڑی ہے، یعنی احد کے پہاڑ کی گھاٹی پہ اب یہ عین اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پر جنگ ہونی ہے، اور سامنے اب مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ تھا۔ اور اب مسلمانوں کے لیے یہ ایک آسانی ہو گئی کہ اب اگر اہل کفار، اہل مشرکین سے، اہل مکہ سے جو اب یہ جنگ کا معاملہ ہوگا تو اب احد کا پہاڑ ہے اور یہیں پر یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے مسلمانوں کو پسپائی ہوتی ہے تو مدینے کا راستہ اب مسلمانوں کے پیچھے نہیں ہے بلکہ اب وہ دوسری جگہ سے ہے، لہٰذا اب مدینے کا راستہ محفوظ ہے، مدینہ ایک طریقے سے محفوظ ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ تعداد مسلمانوں کی کم ہے، اور مشرکین بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے یا جس مقام کا انتخاب کر لیا ہے احد کی اس چوٹی کا، تو اب مسلمانوں پر کس طریقے سے حملہ آور ہونا ہے۔ لیکن مشرکین کو اپنے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے لیے جنگ لڑنا آسان ہوگا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاعی منصوبہ بندی کی احد کے میدان کے لیے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ وہ اس طرح بہترین ہے ناظرین کرام کہ سب سے پہلے تو اپنا شہر محفوظ کیا کہ اس کا راستہ محفوظ ہو گیا، دوسرا یہ کہ اب جس مقام سے جنگ لڑنی ہے وہاں کے جو دو اطراف ہوتے ہیں جنگ کے، دیکھیں ایک بیچ میں یہ میدان جنگ ہے، ایک یہ سامنا ہے جہاں سے آپ نے فرنٹ پہ محاذ لڑنا ہے، جس کو آپ فرنٹیئر فورس کے ذریعے آپ کہہ لیں کہ انفینٹری کے ذریعے کہہ لیں کہ آمنا سامنا ہوگا۔ لیکن ایک مقام ایسا تعین کیا گیا کہ وہاں سے بھی حملہ ہو تاکہ یہ لشکر جو کفار کا اتنی بڑی تعداد میں ہے، تو جب دوسرے ایک مقام سے ان پر حملہ ہو رہا ہوگا تو ان کی تعداد ٹوٹ رہی ہوگی یا یہ پسپائی کی جانب جائیں گے، کیونکہ یہ جو فرنٹ پہ لڑنے والا لشکر ہے تعداد میں کم ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے مقام کا تعین کیا اور وہاں پر تقریباً 50 کے قریب ماہر تیر اندازوں کو منتخب کیا اور وہیں پر انہیں مقرر کیا کہ آپ اس جگہ پر موجود رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وادی قنات کے جنوبی کنارے پر یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی لیکن اونچے مقام پر تھی، اور اونچے مقام پر ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ جب وہاں سے تیر برسائے جائیں گے مشرکین کے اوپر تو ایک تو وہ جوابی حملہ اتنے آسانی سے نیزوں سے نہیں کر لیں گے، نہ تلواروں سے کر لیں گے، نہ اتنی آسانی سے اوپر چڑھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کا زیادہ جو حملے کا فوکس ہوگا مشرکین کا وہ مسلمانوں کی طرف ہوگا، یعنی ان تیر اندازوں کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ جو آمنے سامنے لڑ رہے ہوں گے
اس طرف ان کا زیادہ فوکس ہوگا اور وہاں سے مسلمان پھر انہیں بآسانی اپنے قابو میں کریں گے یا ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب اس میں ہوا یہ ناظرین کرام کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو ہدایت دی اور ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو بھی منتخب کر دیا ہے اور شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا ہے، یہ ان کا واضح پیغام تھا، یعنی ان کے لیے واضح ہدایت یہ تھی کہ تمام تیر اندازوں نے جو مشرکین کے گھڑ سوار ہیں ان کو دور رکھنا ہے ہم سے۔ اب آپ ذرا حکمت عملی سمجھیے کہ وہاں 200 گھوڑے لے کر آئے ہیں مکے سے مشرکین، 200 گھوڑے ہیں، یہاں پر 700 افراد زمین پر ہیں، اور اسی طرح وہ 3000 کا ان کا قافلہ ہے، اونٹ بھی ڈھیر ہیں ان کے پاس، یعنی ان کے 200 شہ سواروں کے بعد بھی 2800 آدمی وہ ہوگا جو زمین پر موجود ہے، اور 200 گھڑ سوار وہ ہوں گے جو بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ایک دفعہ بھی اگر کوئی گھڑ سوار کسی دوسرے کے لشکر میں گھس جائے تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے اور پیچھے دونوں جگہ سے حملے کیے جائیں۔ تو اس چیز کو، اس حکمت عملی کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح ہدایت دی تھی ان تیر اندازوں کو کہ آپ نے سب سے پہلے جو نشانہ بنانا ہے وہ مشرکین کے گھڑ سواروں کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے مسلمان جیتیں یا ہاریں، ناظرین یہ بہت اہم بات اب میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے احد کے میدان میں مسلمانوں کو آگے شکست ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کہا کہ چاہے مسلمان جیتیں یا ہاریں، آپ نے اپنا مقام نہیں چھوڑنا، یعنی آپ اگر اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے اور واقعی ہم نے بہت سارے جو مشرکین ہیں ان کو تیروں کے ذریعے مار دیا اور مسلمان بھی انہیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں اتر کے آ جانا ہے، آپ نے ادھر ہی موجود رہنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پہلی ترجیح یہ ہے کہ گھڑ سواروں کو مشرکین کے مارنا ہے، اور دوسری ترجیح پہ یہ ہے کہ جو ان کے تیر انداز یا ان کے نیزے باز یا ان کے تلوار باز ان کو آپ نے مارنا ہے۔ تو اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید کئی دفعہ کی، اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یعنی اگر تم یہ دیکھو کہ وہ ہم پہ غالب آ رہے ہیں، یعنی ہم مر رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، تو بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، تم اپنا کام کرتے رہنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں۔ تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ ان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس پر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ بھی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لیا، پہاڑی کے اس جگہ پر موجود رہے، 50 تیر انداز تھے، اور یہی وہ بٹالین تھی، جنگوں میں یہ بٹالینز کہلاتی ہیں ناظرین کرام، کہ ان کی وجہ سے مسلمان فتح لے سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک ڈھال تھی مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تعداد کے سامنے۔ اب ناظرین کرام ہوا کچھ یوں کہ جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی ان کا تعین ہو گیا مقام کا، یہاں پر یہ تعین ہو گیا کہ کون کیا کیا اپنے کام انجام دے گا۔ اس میں مختلف صحابہ کرام کے نام موجود ہیں، جس میں جو جنگ کا آگے کا حصہ ہے وہ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر ہوا، اور جو جنگ کے پیچھے کا حصہ ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر ہوا کہ آپ اس کی قیادت کریں گے، اور معاون کے طور پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت زبیر کو بھی یہ مہم سونپی گئی، کیونکہ مشرکین کے لشکر میں جو سب سے بڑی قوت تھی وہ خالد بن ولید کے لشکر کی تھی۔ خالد بن ولید جنگجو تھے اور مکے کے قریش کے جنگجوؤں میں بڑے نمایاں تھے، ان کا لشکر خالد بن ولید کی اپنی ایک فورس تھی، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حضرت زبیر کو یہ مہم سونپی کہ خالد بن ولید کے جو شہ سوار ہیں ان کو آپ نے روکے رکھنا ہے، یعنی ان سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایک دستہ حضرت زبیر کے ساتھ موجود تھا، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام جو فوجی قیادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی کمانڈ کر رہے ہیں، خود آپ نے زرہ پہنی ہوئی، یہ ہتھیار آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کی حفاظت کے لیے 9 صحابہ کرام مامور ہیں، جس میں 7 انصاری ہیں اور 2 مہاجرین ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر کوئی آپ پہ فوراً حملہ نہ کر دے، دفاع کے لیے موجود رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محفوظ رکھیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں نہیں اتر رہے، احکامات صادر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی موجود رہیں۔ اب ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کے تمام مجاہدین سے ایک والہانہ خطاب کیا، اور اس میں واضح کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک جنگ کا حکم نہ دیں جنگ اس وقت تک شروع نہ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں جرت، شجاعت کے حوصلے کی روح پھونک دی اپنی تقریر اور اپنے خطاب کے ذریعے۔ یہ بھی ایک مسلمان کمانڈر اور سربراہ کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ میدان میں موجود ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ بس آئے اور جنگ لڑنا شروع کر دی، بلکہ ان کے اندر جرت اور سپاس کا وہ مرتبہ بلند کرتا ہے لیڈر کہ ان کے اندر کے وہ چھپوا ظہور بھی ہو جائیں جو اب تک انہوں نے خود بھی اپنے اندر نہیں دیکھے تھے۔ یعنی وہ تمام تر خوبیاں مسلمانوں کے اندر اور ایک مومن کے اندر، ایک مجاہد کے اندر، ناظرین کرام، اللہ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں جو جنگی میدان میں جانے کے بعد جو روح پرور مناظر دکھائی دیتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان سے بڑھ کر ایک مجاہد کا درجہ اس لیے ہے، یا ایک مومن کی شجاعت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ میدان کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور جب اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ مر مٹ جائے گا، کٹ جائے گا، اپنی گردن پر تلوار چلوا لے گا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، لیکن اللہ کے دشمن کو وہ بالکل نہیں چھوڑے گا، نہ بخشے گا۔ تو میدان میں جب بھی مسلمانوں کا لشکر اترے گا تو مسلمان لیڈر پر یہ فرض بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اپنے لشکر سے، اپنے مجاہدین سے والہانہ انداز میں خطاب کرے اور ان کے ہمت، حوصلے کو مزید بلند کرے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقریر یا خطبہ فرما رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جذبات میں آتے ہوئے ایک تلوار نکالی جو بہت تیز دھار تھی اور اسے سر بلند کیا اور کہا، کون اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا مجاہد اس تلوار کو لینا چاہتا ہے اور اس تلوار سے کفار کو، مشرکین کو کاٹ کے رکھ دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے دشمن کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سارے کے سارے صحابی اس بات کے خواہش مند تھے کہ اللہ کا رسول وہ تلوار ہمیں دے دے، اور سب آگے بڑھے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت سعد بھی، سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ تلوار ہمیں مل جائے۔ ایک صحابی جن کا تاریخ میں ہمیں نام ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ملتا ہے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے، آپ یہ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کے چہرے پر مارا جائے اور اتنا چلایا جائے اس تلوار کو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو اس پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ تلوار مجھے دیں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس تلوار کا حق ادا کیے بغیر نہیں مروں گا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلوار دے دی۔ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جانباز تھے، بہت اچھے تلوار باز تھے۔ جب انہیں یہ تلوار ملی تو ان کے پاس ایک سرخ کپڑا ہوتا تھا، ایک پٹی ہوتی تھی جو وہ اپنے سر پہ باندھا کرتے تھے اکثر ایسے جنگوں کے مقام پہ۔ تو انہوں نے جب یہ تلوار لی تو ناظرین کرام اس پٹی کو نکال کے سر پہ باندھ لی، اور وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ جب میں نے یہ پٹی باندھ لی تو میں جب تک یہ پٹی نہیں اترے گی دشمن کو مارتا رہوں گا، چاہے میں خود مر جاؤں۔ یعنی انہوں نے اس پٹی کو باندھ کر اور انہوں نے بڑے اکڑ کے پھر چلے، وہ بہت اکڑ کے، یعنی تلوار ہاتھ میں لے کے۔ تو اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا پورے لشکر پہ کہ اب مجھ سے یہی وعید رکھی جائے کہ بس اب میں جب گھسوں گا تو میں رکوں گا نہیں جب تک میں زندہ رہوں گا، اور یہ پٹی باندھنا بھی اس کی نشاندہی ہے اور میری چال بھی اس کی نشاندہی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ ایسی چال کو پسند نہیں کرتا، یہ جو اکڑ کے چلنا ہے، لیکن جب آپ میدان میں اللہ کے دشمن کے خلاف چلتے ہیں تو اس کی اجازت ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کے خلاف جب میدان میں اتریں اور اس طریقے کا آپ کا ایٹیٹیوڈ اور اکڑ ہو تو اس کی اجازت ضرور ہے، لیکن اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میدان میں نہیں ہیں اور عام زندگی میں آپ اکڑ کے چلیں۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی یہ حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ جب یہی وہ وقت ہوتا ہے جنگ سے پہلے کا جو کچھ لمحات ہوتے ہیں جس میں ایک آخری بار لشکر کو دوبارہ سے اثر نو ترتیب بھی دیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، انہیں ہمت اور جرت بھی ان کے اندر جگائی جاتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو مشرکین کا لشکر ہے وہاں پر بھی صف بندی ہونا شروع ہو گئی، اور وہاں پر جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلا حصہ ہے لشکر کا مشرکین کے وہ خالد بن ولید کے سپرد تھا، اور جو پیچھے کا حصہ ہے وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کے سپرد تھا۔ پیدل فوج کی جو کمان تھی مشرکین کی وہ صفوان بن امیہ کر رہا تھا،
اور اسی طریقے سے جو ان کے تیر انداز تھے مشرکین کے، وہ عبداللہ بن ربی ان کے لیے مقرر ہوا، اور اس پورے مشرکین کے جو لشکر کا سردار بنا، جو اس کو کمان کر رہا تھا، وہ ابو سفیان تھا۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت سردار یا بحیثیت کمان کرتے ہوئے، لیڈ کرتے ہوئے آگے آگے ہیں، لیکن ابو سفیان بیچ میں ہے، یعنی بہت پیچھے ہے، آگے نہیں ہے، ہزاروں افراد کے بعد ہے وہ، گویا ان کو اپنی جانوں کی پہلے فکر ہے۔ تو مشرکین کا آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اندر بزدلی کی کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ طے ہوا کہ جو تاریخ ہم نے آپ کو الرحیق المختوم کی تمام قسطوں میں بتائی، اور ابتدائی قسطوں میں ہم نے آپ کو بنی عبدالدار کا ذکر کیا، تو یہ جو بنی عبدالدار ہے ناظرین کرام، یہ وہ قبیلہ اور قافلہ تھا کہ بہت پہلے ان کے درمیان قریش میں ہی یہ معاہدے ہو چکے تھے کہ جب بھی کبھی جنگ ہوگی تو پرچم ہمیشہ ہماری نسل بنی عبدالدار کے لوگ ہی اٹھائیں گے۔ لہٰذا اس دفعہ بھی یہی تھا کہ جنگ ہو رہی ہے تو پرچم انہی کے حوالے ہوگا، لیکن بدر کے میدان میں ان کے ہاتھ سے پرچم گر گیا تھا، اور بدر کے میدان میں ان کا ایک آدمی قتل بھی ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے یہاں ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، معاہدے تو ہوئے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے دور کے، تو پرچم تم ہی اٹھا لینا، لیکن تم ایک بات کی ضمانت دو کہ بدر کے میدان میں تم لوگوں سے پرچم گر گیا تھا، اگر تم میں اتنی ہمت اور استقامت اب نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل میں اتنی اب بقا نہیں ہے، تو پھر تم نہ اٹھاؤ، ہم بندوبست کر لیں گے۔ لہٰذا اس نے غصہ دلایا۔ ابو سفیان کی یہاں یہ سوچ تھی کہ یہ لوگ غصے میں آئیں اور پھر بڑے اشتعال میں آ کر لڑیں۔ تو ہوا یہ کہ بنی عبدالدار نے کہا کہ ہم تو برسوں برس سے لشکر کے پرچم اٹھاتے آ رہے ہیں، یہ تو ہماری وراثت میں ہمیں ملا ہے، ہم کیسے دے دیں آپ کو، اور آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ اگر ایسا ہوا ہے بدر میں تو اب آپ دیکھیں احد میں ہم کیسا دکھاتے ہیں، یہ گرنے نہیں دیں گے ہم۔ اس طرح ابو سفیان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا پرچم نہیں گرنے دیں گے، یہ لوگ یہ مرتے جائیں گے لیکن گرنے نہیں دیں گے۔ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ بنی عبدالدار اڑ گیا کہ ہم پرچم تو دیں گے نہیں، اور ہم اس کو تھامے بھی رکھیں گے۔ ابو سفیان بھی اندرونی طور پہ مطمئن ہو گیا۔ اب ابو سفیان نے ایک یہاں پہ سیاسی چال چلی۔ سیاسی چال یہ چلی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر لے کر پیچھے ہٹ چکا ہے، یعنی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے پیغام پہنچوایا، اور پیغام یہ پہنچوایا کہ دیکھیں جی، جو انصار ہیں، جو مدینے کے لوگ تھے، جو ایمان لے آئے، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ وہ آ گئے نبی پاک کی باتوں میں، تو بہرحال انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے، قاصد کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ انصار سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، واپس چلے جائیں یا اس جنگ میں شریک نہ ہو، ہم تو صرف اپنے جو مکے کے ہمارے لوگ ہیں ان سے لڑیں گے۔ یعنی اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 700 پہلے ہی ہو چکے ہیں لشکر کے لوگ، اور ایک اور چال ایسی سیاسی چال کہ اگر لوگ ان کے بہکاوے میں آ جائیں تو وہ ہٹ جائیں۔ بہرحال مسلمان جو تھے وہ دل سے مسلمان تھے، اور انہوں نے بڑا برا بھلا کہا ابو سفیان کو بھی، اور جو قاصد آیا تھا اس کو بھی، اور بڑی کڑوی باتیں سنائی، اور کہا کہ تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان جو ہیں تمہاری ان خواہشوں کے مطابق یا تمہاری ایسی پیشکشوں کے مطابق چلیں گے؟ مسلمان تو اپنے نبی کے ساتھ آئے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی اور دفاع کے لیے مر جائیں گے، لیکن واپس چھوڑی جائیں گے، نہ اس جنگ سے ہٹنے کا کوئی ارادہ کریں گے، کیونکہ اب سب مسلمان ہیں۔ اب یہ دیکھا تو پھر صورتحال میں ایک اور سیاسی چال کو پیش کیا گیا، اور وہ اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور سلسلہ اب کچھ یوں بن گیا کہ اب کچھ دیر کے بعد جنگ شروع ہونی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے بھی ہیں، لیکن ابھی ان کی علم میں، ان کے آگاہی میں یہ بات نہیں ہے کہ چوٹی پر 50 تیر اندازوں کا ایک چھوٹا لشکر بھی موجود ہے، جو مسلمانوں کا ہی لشکر ہے، جو ان پر تیر برسائے گا۔ ابھی ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ہے، نہ انہیں اس بات کا علم ہوا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سیاسی چال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اب ایک ایسے شخص کو بھیجا جو قاصد نہیں تھا، بلکہ ناظرین کرام اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور گزشتہ قسطوں میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس شخص کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ اوس کے لوگ ایمان لا رہے تھے اور بیعت لے رہے تھے، بیعت عقبہ ہو رہی تھی، تو اس دوران یہ شخص سردار تھا قبیلہ اوس کا۔ اس نے دیکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں، میری تو سرداری چلی جائے گی، وہی مشرکین والی سوچ تھی، تو یہ قریش کے پاس چلا گیا تھا، مکے میں منتقل ہو گیا تھا۔ تو اس شخص کا نام تاریخ میں عمر بن سیفی ہے، اور اسے ابو عامر فاسق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ جاہل انسان تھا کہ اس کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سردار ہوتے ہوئے خود مسلمان نہیں ہوا۔ سرداری
کا ایک لالچ ایسا تھا ناظرین کرام، یہ جو شان و شوکت اور سرداری کا لالچ ہوتا ہے، حکمرانی کا لالچ ہوتا ہے، کئی لوگ اس وجہ سے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ہماری سرداری برقرار رہے، اور خواہشیں یہی تھیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں تو پھر سے ہم اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بن جائیں گے اور اپنے اپنے خداؤں کو اسی طرح پوجیں گے۔ بہرحال یہ جو جاہل انسان، فاسق انسان تھا، یہ آیا اور اس نے کہا اے قبیلہ اوس کے لوگوں، تم تو میرے اپنے لوگ ہو، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ مشرک یعنی اہل کفار جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تم سب مارے جاؤ۔ اس نے ڈرایا اپنے لوگوں کو، اور ابو سفیان نے اس کو اس لیے آخر کے لیے رکھا تھا کہ عین اس موقع پہ جب جنگ شروع ہونے لگے گی تو اس وقت بھیجیں گے تاکہ لوگ ٹوٹ جائیں اس کو دیکھ کے کہ یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، ہمارے اپنے قبیلے کا شخص ہے، اس کی بات سے قائل ہو جائیں گے لوگ۔ تو آپ سوچے دیکھیے مشرکین کی کہ انہوں نے مہرہ بنا کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا، اب جب بالکل جنگ شروع ہونے کے در پہ ہے تو یہ فاسق آدمی آ کے ابو عامر یہ کہتا ہے کہ اے بنی اوس کے لوگ ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ اور جب اس کو بڑی ہزیمت کا رد عمل ملتا ہے، یعنی ایسے ایسے اس کو جواب ملتے ہیں کہ تو پاگل ہے، جاہل ہے، تو ہمیں کیا ڈرانے آیا ہے، تو خود بھاگا ہوا انسان ہے کہ تو ایمان نہیں لایا اور تو مشرکین کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو اس کو جب بڑی ہزیمت ہوئی اور ناکام لوٹا تو ابو سفیان کی یہ دونوں سیاسی چالیں ناکام ہو گئیں اور مسلمانوں کے لشکر میں کوئی تفرقہ نہ ڈل سکا۔ اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مشرکین کا لشکر تھا اس میں 15 عورتیں بھی تھیں، اور یہ عورتیں وہ تھیں جن کا بنیادی کام یہ تھا کہ جنگی مردوں کو جو جنگ لڑنے آئے ہوئے ان کو حوصلہ دیں، ایسی ایسی ان کی تعریفیں کریں کہ ان کو بس گرم جوش رکھیں، کیونکہ وہاں مسلمان انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کیوں اتنا کفار کو بدر میں مار چکے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر جوش بہت ہے، ولولہ بہت ہے، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ وہ جو ولولہ اور جوش ہے وہ اللہ سے محبت کا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کا ہے، دین حق کی سربلندی کا ہے۔ وہ جوش اور جذبہ عورتوں کے لالچ کا نہیں ہے کہ یہاں عورتیں ننگے پیر پھر پھر کے احد کے میدان میں اپنے جنگی مردوں کو، ان مشرکین کو جوش اور ولولہ دلا رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے تو بڑے ابھی جشن منانے ہیں، اور بدر کا تم نے اگر بدلہ لے لیا تمہارا تو سر بڑی بڑی دستاروں سے سج جائے گا، سرداریاں ملیں گی تمہیں، پھر تو شرابیں، عورتیں، تمہاری حکمرانیاں ہوں گی۔ اور وہ اس طریقے سے انہیں جوش دلا رہی تھی کہ بدلہ بھی لینا ہے اور تمہیں بڑی سرداریاں ملیں گی اور مسلمانوں کو مار کے ہم حق پر کہلائیں گے۔ تو ہوا یہ ناظرین کرام کہ یہ عورتیں اپنے ان مشرکین کو، ان جنگجوؤں کو بڑا جوش اور ولولہ دلا رہی تھیں، اور اسی جوش و ولولے کے مغالطے میں آ کر مشرکین کا ایک علم بردار جس کا نام تاریخ میں طلحہ بن ابی طلحہ ہے، بنی عبدیدار کا ہی یہ شخص تھا جس نے پرچم بھی اٹھایا ہوا تھا، اس کو اتنا جوش آ گیا کہ اس نے کہا کہ چلو پہلے میں ہی آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جب آگے بڑھا تو کیا ہوا، مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ پیش آیا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا، کیونکہ اگلی قسط میں پورا جنگ احد کا بیان ہے، اور اسی کے آگے بڑھنے سے احد کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی جنگ کا باقاعدہ آغاز شروع ہوتا ہے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔